السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو گیٹ وٹ یو وانٹ، اسے کیسے حاصل کیا جائے جو آپ چاہتے ہو، یا وہ چیز کیسے حاصل کی جائے جسے آپ چاہتے ہو، یا پھر لا آف اٹریکشن کیا ہے۔ مگر یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں نا انسان کا دل سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو پورے دل سے چاہو اور اگر آپ کی چاہت میں سچائی ہے تو آپ اسے حاصل کر کے ہی رہیں گے، اور لا آف اٹریکشن بھی تو یہی ہے۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہم اپنے دل سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سب کے دل میں کامیابی کی، ایک اچھی اور خوشحال زندگی کی چاہت ہوتی ہے، وہ ہمیں حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ اس دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دل سے دکھی ہونا چاہے گا، جس کا دل چاہے گا کہ اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوں۔ کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی وہ رہتا تو دکھی ہی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے دل سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، نام، عزت، شہرت۔ بھلا اس دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جو دل سے ناکام ہونا چاہے گا، غریب رہنا چاہے گا؟ تو کیا پھر یہ بات ہی غلط ہے کہ سچے دل سے آپ جس چیز کی چاہت کرو گے وہ آپ کو ضرور ملے گی، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ہمارے اندر ہی کوئی کمی ہے، کوئی غلطی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی چاہت کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو کیا آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، مگر اس سے پہلے ویڈیو کے لنک کو اپنے فرینڈز اور فیملی سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمیں سپورٹ کریں اور مل کر گروتھ کریں، کیونکہ کہانی کے ذریعے سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہانی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے اور کس طرح سے انسان جو چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ کہانی سن کر آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، آپ کو وہ طریقہ، وہ وظیفہ مل جائے گا جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے یا سمجھ پائیں گے کہ اپنے دل سے کوئی بھی چیز کیسے کروائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لا آف اٹریکشن کیسے کام کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دکھوں اور تکلیفوں نے اس کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ گھر کی پریشانیاں، کام کی پریشانیاں، اس کا تو جیسے جینا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ان دکھوں اور پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پائے۔ 100 جتن کر کے دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن اسے اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم کسی بابا جی یا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان سے اپنی مشکل کا حل پوچھو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور تمہیں کوئی طریقہ ضرور بتائیں گے۔ اس آدمی نے سوچا کہ جہاں اتنی کوشش کی وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے دوست نے اسے جس بابا جی کے بارے میں بتایا تھا وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے ہی لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے بابا جی کے پاس جاتے اور اپنی مشکل ان سے بیان کرتے۔ بابا جی ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں کوئی وظیفہ بھی بتاتے۔ وہ آدمی بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی باری آنے پر اس نے بابا جی کو بتایا کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، پریشان ہوں۔ میں نے ان مشکلوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی اور ہر طریقہ آزمایا، لیکن ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہی جا رہی ہے، پریشانیاں ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی راہ دکھائیں گے، مجھے کوئی راستہ بتائیں گے کہ مجھے اپنے دکھوں سے چھٹکارا مل جائے۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ بابا جی نے محسوس کیا کہ یہ بندہ تو بہت ہی پریشان اور دکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس طرح میں کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کے چہرے پر امید نظر آئی۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طریقے سے میرے دکھ ختم ہو جائیں۔
بابا جی نے کہا تو پھر سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب جب تم نے یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا ہے تو راستے میں تم نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے جانا ہے کہ میں سکھی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بار بار تم نے اپنے دل میں یہی دہرانا ہے۔ یہ وظیفہ تم نے یہ وظیفہ 3 دن تک کرتے رہنا ہے اور دل میں ہی اس وظیفے کو دہرانا ہے۔ یاد رہے کہ زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے، یہ صرف دل ہی دل میں دہرانا ہے، منہ سے نہیں بولنا اور کسی کو بتانا بھی نہیں۔ اب وہ آدمی تھوڑا حیران ہوا۔ بابا جی، اتنی سی بات، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں یہ آسانی سے کر لوں گا، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کیا اس سے میرے دکھ دور ہو جائیں گے؟ صرف یہ بولنے سے بابا جی مسکرائے اور کہا، جہاں تم نے اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ چل پڑا تو بابا جی نے اسے آواز دے کر بلایا اور کہا، دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی تم یہ وظیفہ کرو تو اس دوران تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ بندر کا خیال آ گیا تو یہ وظیفہ بیکار چلا جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ بابا جی، مجھے تو آج تک زندگی میں کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، تو اب کیسے آئے گا؟ آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل پڑا۔ وہ دل ہی دل میں ورد کر رہا تھا کہ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک بندر کا خیال آ گیا۔ خیال آیا اور چلا گیا، لیکن وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک تو مجھے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، تو اب اچانک کیسے آ گیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب وہ بے دھیانی میں چلتے چلتے بندر کے بارے میں ہی سوچتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا کہ وہ یہ کیا سوچ رہا ہے، تو اس نے اپنا وظیفہ دوبارہ کرنا شروع کر دیا۔ میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں۔ تھوڑا آگے جا کر اس کی نظر اوپر کو اٹھی تو اسے درخت کی ٹہنیوں پر جھولتا ہوا بندر نظر آ گیا، اور پھر سے اس کے دل میں بندر کا خیال آنے لگا۔ اب وہ پوری کوشش کر کے اس خیال کو روکنے لگا، اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینکنا چاہتا تھا۔ اب وہ بندر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ یہی جدوجہد کرتے ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچا تو گھر کے باہر اس کی گلی میں ایک آدمی بندر کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اب تو وہ آدمی بڑا پریشان اور حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح کا وظیفہ ہے؟ آج تک تو مجھے کبھی بندر کا خیال نہیں آیا، اور اب مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آتے ہیں۔ ساری رات وہ جاگتا رہا اور صبح سویرے اٹھ کر بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور انہیں ساری بات بتائی کہ جب سے آپ نے مجھے بندر کے بارے میں نہ سوچنے کا کہا ہے، اس وقت سے مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ میرے دل میں بندر کا خیال آتا ہی جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے مجھے درخت پر لٹکتا ہوا بندر نظر آ رہا ہے، جبکہ کل جب میں آیا تھا تب تو میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بابا جی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بندر تو تمہارے راستے میں پہلے بھی آتے تھے۔ جب تم کل مجھے ملنے آئے تھے تو انہی درختوں پر یہ بندر گھوم رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، لیکن کل تمہیں یہ نظر نہیں آ رہے تھے، تمہارا دھیان اس طرف نہیں تھا، کیونکہ تب تمہارے دھیان میں صرف تمہارے دکھ تھے، پریشانیاں تھیں۔ ہم جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا جس چیز سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہی چیز ہمارے دل کے اندر جڑ پکڑنے لگ جاتی ہے، اس کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اصل میں ہم جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر بہت گہرے سے کہیں جڑی ہوتی ہے، اور ہم جتنا بھی اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں یا کرتے رہیں وہ ہمارے دل میں اتنی ہی گہری ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے پورے وجود پر چھا جاتی ہے، ہماری ذات کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے۔ اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی ہوں، لیکن کہیں اندر ہم بہت دکھی ہوتے ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ ان دکھوں سے ہماری جان نہیں چھوٹنے والی، میرے حالات نہیں بدلنے والے، اس لیے اپنی زبان سے بار بار بولتے ہیں کہ میں سکھی ہوں،
میں سکھی ہوں، لیکن اصل میں وہ سکھی ہوتے نہیں ہیں اس وقت تک جب یہ بات ہمارے اندر ہمارے دل میں نہیں سمائے گی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ہمارے اندر یا ہمارے دل میں کیسے سمائے گی؟ تو بابا جی نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دکھوں سے لڑنا بند کر دو، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ جب تک اپنے دکھوں کو دور کرنے کا سوچتے رہو گے یا جب تک دکھوں کے بارے میں سوچتے رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چپکے رہیں گے، اور جس دن تم ان دکھوں کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دو گے وہ دکھ تمہاری زندگی سے غائب ہونے لگیں گے۔ اگر تم ان کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ بعض لوگ اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جیسے سگریٹ نوشی، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اور بری عادت، تو وہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آج سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن شام ہونے تک وہ کئی سگریٹ پی چکا ہوتا ہے۔ وہ انہیں چھوڑ نہیں پاتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اسے پورا ہی نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اگر سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ چھوڑ دوں گا، نہیں پیوں گا، ہم جتنا کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے ہمارا دل اس چیز کے پیچھے زیادہ جائے گا۔ ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ بنا لڑے، بنا اس چیز کے بارے میں سوچے گزر جانا ہے۔ اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو جس چیز کو بھی ہم حاصل کرنا چاہیں اسے اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، اور اگر ایک بار وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر ہمیں اسے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔